بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم۔ حضرت محترم آج کی نشست کے اندر ہم حضرت سے قرآن سماعت کریں گے اور درس قرآن کے لیے اس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجیے کہ یہ 12 سے 12 ہے، سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 23 ہے۔ سورہ یوسف 12 سے 12 اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 23 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور اگر وہ بھی اس کا ارادہ کرتے لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور ہم یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے-حیائی کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ حضرت محترم، یہ آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ اللہ فرما رہا ہے اس عورت نے ارادہ کیا، اگر وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اور اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو ہم نے ان سے ایسی تدبیر کے ساتھ بے حیائی اور برائی سے ان کو پھیر دیا۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندے میں سے تھے۔ کون تھے؟ کس نے ارادہ کیا تھا؟ وہ عورت کون تھی؟ ارادہ کرنے والے کون تھے؟ جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں چھوڑ آئے، وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے یوسف کو بیچ دیا کنویں سے نکال کر اور وہ مصر میں آ گئے اور عزیز مصر کے پاس رہنے لگے، گھر میں پروان چڑھنے لگے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد حسن عطا فرمایا تھا، بڑے حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی جسے زلیخا کہا جاتا ہے، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے ایک دن برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے کیا کیا کہ آپ کو محل میں بلایا اور محل میں بلانے کے بعد 7 دروازے بند کر دیے اور یوسف کو بھی ساتھ بلایا۔ جب بلا لیا تو کہنے لگی قالت حیت لک، اے یوسف اب تو آجا، اپنے پاس بلا رہی ہے برائی کا ارادہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور اگر آپ بھی ارادہ کرتے کیا، بولیے نہیں، اگر ارادہ کرتے تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ عصمت انبیاء پر مسلمانوں کا متفقہ طور پر عقیدہ ہے مسلمہ کہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سے بدل نہیں ہوتا۔ جب آپ کو 7 دروازوں میں بند کر دیا اور ایک کمرے میں لے گئی اور کپڑوں سے آزاد ہو کر اس نے اپنے بت کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے خدا، اسے شرم آتی ہے کہ مجھے اس حال میں دیکھیں، حالانکہ مورتیاں دیکھنے والی نہیں ہوتی، سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، یہ پتھر کی مورتیاں جو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی،
تجھے اس سے تو حیا آتی ہے، تو حیا کر رہی ہے، پھر کیوں نہ میں اپنے رب سے حیا کروں؟ تو بھی تو حیا کر رہی ہے، پھر میں کیوں نہ اپنے رب سے حیا کروں؟ ایک بات تو یہ لولا ان رأى برہان ربی، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. رب کی دلیل تھے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا. کہیے نا دوستو سبحان اللہ. مصر میں ہے، وہ کہاں ہے؟ حضرت یوسف کی نگاہ کا کمال دیکھیے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں حضرت یعقوب کو دیکھ رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کی نگاہ کو اللہ نے کمال بخشا ہے تو پھر مصطفیٰ کی نگاہ کو بھی اللہ نے کمال بخشا ہے. اس بات کو پیش نظر رکھیے. دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی برہان ہوتے ہیں، اللہ کی دلیل ہوتے ہیں. اور ایک بات مفسر نے اور لکھی، جس کو تفسیر طبری نے اس کو لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا اس کمرے کے بیچ میں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور منہ میں انگلی دی ہوئی ہے، دانتوں میں دبائی ہوئی ہے، اشارہ کر رہے ہیں بیٹا دور رہنا، بچتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن رکھا ہے. تیسری بات کیا معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو علم بھی ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی لیتے ہیں اور جہاں جانا چاہے چلے بھی جاتے ہیں، وہاں سے یہاں آئے. ایک تو یہ بات. پھر ہوا کیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور چلے دوڑے. میں بتا چکا ہوں کہ دروازے بولی کیا تھے؟ بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے. حضرت یوسف دوڑنے لگے، جیسے ہی دروازے کے پاس جاتے یوں ہاتھ کرتے دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا تھا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے ایک راستہ کو نکال دیتا ہے. دیکھیے راستہ کیسا نکلا ہے. دوسرا، پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ انہیں میری پرورش کی ہے، مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور میں اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام کروں، یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی انبیاء کرام کا طریقہ. انبیاء کسی پہ ظلم بولیے نہیں کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ہاں جب بھی انہوں نے کوئی تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہے ہمیشہ اللہ کے لیے ہی اٹھائی ہے. اور ایک بات اور، پھر آپ نے فرمایا انہوں نے میرے پہ احسان کیا ہے، مجھے اچھے سے رکھا ہے. تو احسان کا ماننا یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے، اور احسان فراموشی کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. اگر تمہارے اوپر کوئی احسان کر دے تو ساری زندگی اس کا احسان مانتے رہنا، اور احسان کا بدلہ احسان سے دینا، یعنی کہ بھلائی کا بدلہ بے حیائی سے تم نے دینا ہے، ظلم نہیں کرنا. مفتی قاسم صاحب نے صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حکایت کو لکھا، بڑی لاجواب حکایت ہے. بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی. میں اللہ کا نبی ہو کے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی، دوسری شرمگاہ کی. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس نے اللہ کا حق ادا کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھا، اللہ کا حکم مانا، ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا حکم بھی مانتی رہی، تو وہ جب جائے گی سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گی. اپنی عفت کی حفاظت بھی کرتی رہی. تو نوجوانوں اپنی عفت کی حفاظت کرنا سیکھو، برائیوں سے بچو. درس کا اصل خلاصہ کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا ہے. موقع مل بھی جائے لیکن اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے نا انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے. اب آتے ہیں اس حکایت کی طرف. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، انتہائی حسین و جمیل، سر پہ ٹوکریاں رکھ کے بیچ رہا ہے. ایک محل قریب کے جب محل کے پاس سے گزرا نا تو خادمہ محل سے باہر آئی
اس نے اس نوجوان کو دیکھا نا، دیکھتے اس کی دیوانی ہو گئی اور فوراً اندر گئی اور شہزادی کو جا کے کہنے لگی، اے شہزادی، میں نے ایسا حسین و جمیل نوجوان زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جلدی بلا کے لاؤ۔ وہ اس کو بلا کر لے کر آئی۔ اس نے کہا تم آگے چلو۔ وہ آگے چلتا رہا، دروازے بند کرتی رہی محل کے۔ جب کئی دروازے بند کر دیے، وہ گزرتا محل میں آ گیا اور شہزادی نے اس کو دیکھا۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا، حجاب، اور اس نوجوان کے سامنے آئی اور آنے کے بعد اس نے کیا اپنا حجاب جب ہٹایا چہرے سے تو اس کا چہرہ بھی کھلا تھا اور اس کے سینے کی زینت بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے کیا کیا، نگاہوں کو نیچا کیا، نگاہوں کو نیچا کیا اور کہا اے شہزادی، اللہ تجھے معاف کرے، تو اللہ سے ڈر، چہروں کو بھی چھپا اور اپنی زینت کو بھی چھپا۔ شہزادی کہنے لگی میں نے تجھے نصیحت کے لیے نہیں بلایا ہے یا تبلیغ کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہش کے پورا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اگر تو میری بات نہیں مانتا تو پھر میں تیرے پر الزام لگا دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، پھر جان لے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ اسے بار بار سمجھاتا رہا لیکن وہ شہزادی نہ مانی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، مجھے وضو کرنے کی اجازت دے دو، میں وضو کر لوں۔ اس نے کہا تم بھاگنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی خادمہ سے کہا اس کو محل کی چھت پہ لے جاؤ اور پانی کا انتظام وہاں کرو تاکہ یہ بھاگ نہ پائے۔ 40 گز اونچی محل کی چھت تھی، وہاں اس کو لے آیا گیا، پانی رکھا گیا۔ اس نوجوان نے یوں جھانک کے دیکھا 40 گز نیچے ہے، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میری نیت کو بھی، تو ان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اگر یہ مجھے برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور میں تیری نافرمانی سے بچنا چاہتا ہوں تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں تیرے نافرمانی نہ کروں، اپنی جان ہی دے دیتا ہوں تو پھر اچھا ہے۔ اس نے اس نیت سے بسم اللہ کہہ کے اس نے چھلانگ جو لگائی، 40 گز سے نیچے آ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ زمین پہ گرنے نہ پائے، زمین پہ گرنے نہ پائے، یہ میرے خوف سے میری نافرمانی سے کودا ہے۔ پھر اللہ نے دیکھو اس کو کیا عزت عطا فرمائی ہے، وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے پایا تھا، فرشتے نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور زمین پہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے پیروں سے چلنے لگا، اپنے میں چلنے لگا، اللہ کی قدرت برش کرنے لگا ہوگا وہ میرا مالک کتنا اچھا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے راستے نکال دیتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اے اللہ تو مجھے بہتر رزق دے سکتا ہے تاکہ میری یہ ٹوکری جو بیچ رہا ہوں اس سے میری جان چھوڑ جائے۔ تو اللہ نے اس کو ایک بوری دی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا جتنا چائے بھر لے، اسے بوری سونی جب بھرنے لگا خیال آیا ایسا نہ جو میں نے اللہ کے خوف سے رویا ہوں یا ڈرا ہوں اس کا سارا صلہ مجھے دنیا مل جائے۔ اے اللہ مجھے ایسا مال بھی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو آخرت کا حصہ مجھے چاہیے۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ آخرت کا حصہ بھی ہے تیرے لیے اور دنیا کا مال بھی تیرے لیے ہے۔ حضرات گرامی یہ بات ذہن میں رکھی، کسی کو اگر برائی کا موقع ملنے کے باوجود بھی اگر وہ برائی نہیں کرتا ہے تو سن لو کہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، برے کاموں سے بچتے رہو، رزق کی طہارت کا اہتمام کر لو، نفس کی طہارت کا اہتمام کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔